الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت فضل و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں سایہ فگن کیا۔ ہم اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آج انشاءاللہ الرحمن ہم یہ بات سب سے پہلے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک اور سحری اور جو آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس ہے یہ ہمیں کیا بتلاتی ہے۔ رمضان المبارک، اس کا اصل مقصد اللہ کے قریب ہونا، اپنے آپ کو بچانا، ایسے کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کرنا جو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جتنے کام کرنے والے ہیں اس کے لیے انرجی کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے، اور رب تعالیٰ بھی روزے کے لیے صبح سحری سے پہلے ہمیں حکم دیا کہ سحری کھاؤ، اور یہ سحری کھانا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باعث برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری سحری میں برکت رکھی ہے۔ یہ برکت کیا ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں؟ ہمارے بدن اور روح کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنا، اور اس ضرورت سے جو ایکسٹرا بچ جائے وہ برکت ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، سحری کیسی ہونی چاہیے؟ سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ سحری کھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جو بے شمار بھائیوں اور بہنوں نے پوچھا، اور بہت سارے سوالات میں سے یہ بھی سوال ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پینا چاہیے، 1.5 گھنٹے بعد پانی پینا چاہیے، تو سحری کے اوقات میں ہم یہ کیسے مینیج کریں گے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، پانی جو ہے کھانے کے ساتھ اس کو نہیں پینا، لیکن آپ پانی کی جگہ پہ آپ لسی، فریش جوس یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت سے بھائیوں نے پوچھا دودھ، تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ جو دودھ ہے، آپ دودھ سے بنی چیزیں تو لے سکتے ہو، لیکن جو خالص دودھ ہے اس کو ہضم کرنے والا جو انزائم ہے وہ پیدا ہی مغرب کے بعد ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جو ہماری سحری ہے یہ کیسی ہونی چاہیے؟ اگر ہم اس حدیث کے اکارڈنگ اس کو سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے، یہ برکت کا کھانا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، نارمل دنوں میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ بریک فاسٹ جو صبح کا کھانا ہے وہ 60% لو، جو دوپہر کا کھانا لنچ ہے وہ 30% لو، اور جو رات کا کھانا ہے جو شام مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے لینا ہے یہ 10% لو۔ رمضان المبارک میں اس ترتیب کو کیسے اپنائیں گے؟ تو صبح کا کھانا 70% لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صبح میں برکت رکھی ہے، اور رات کا کھانا 30% لو، اور کوشش کرو کہ جو آپ کی بہترین ڈائٹ ہے، جو بہترین فوڈ ہے، وہ آپ صبح کے وقت لو۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہم صبح کو اچھا کھانا کھاتے ہی نہیں، جبکہ اگر ہم صرف اپنے معاشرے کا کلچر دیکھیں، پنجاب کا کلچر دیکھیں، تو سب سے ہیویسٹ فوڈ کب کھائی جاتی تھی؟ آپ کی نہاری، آپ کی بونگ، آپ کا مغز، آپ کا کھد، آپ کے پراٹھے، آپ کی لسی، آپ کا دہی، آپ کے پیڑے، یہ سب سے ہیویسٹ فوڈ صبح کو کھائی جاتی تھی۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ جو سحری ہے، اس وقت جو کھانا کھاؤ گے یہ برکت والا ہے۔ یہ کھانا نہ صرف آپ کے بدن کو، آپ کے معدے کو، آپ کی آنتوں کو، آپ کے جسم کے اندر چلنے والے سارے سسٹم کو نہ صرف انرجی دے گا، بلکہ میرے محترم بھائی اور بہنوں اس کی ساری ضروریات کو پورا کرنے کے بعد کچھ ایکسٹرا طاقت دے گا۔ وہ ایکسٹرا جو ہے وہ برکت ہے۔ اور کھانے سے پہلے
کوشش کرو کہ جیسے اٹھو وضو کرو، اس کے بعد پانی پی لو، اور پھر آپ تہجد کے نوافل پڑھو، اور اس کے بعد اپنا کھانا وہ تناول کرو۔ کھانے میں بہترین جو سالن ہے آپ وہ استعمال کرو، اور اس کے ساتھ میرے محترم بھائی اور بہنوں لسی کا استعمال کرو۔ پانی کے بجائے آپ لسی لو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، پانی جب دودھ میں چلا جائے تو پانی کی اپنی پراپرٹیز ختم ہو جاتی ہے، وہ پانی دودھ بن جاتا ہے۔ یہی پانی جب لسی میں چلا جائے تو پانی کی اپنی پراپرٹی ختم ہو جاتی ہے، یہ لسی بن جاتا ہے۔ اور یہی پانی جب پھلوں میں آ جائے تو میرے محترم بھائیوں اس کی اپنی پراپرٹی مرج ہو جاتی ہے اور وہ پھلوں کی پراپرٹی بن جاتا ہے۔ پانی خود 2 سے 3 منٹ معدے میں رہتا ہے، لیکن جب وہ دودھ کی فارم میں ہوگا تو پھر 2 سے 3 منٹ نہیں رہے گا۔ پھر اس دودھ میں سے اس انگریڈینٹس کو لینے کے لیے معدے میں وہ کچھ جو کیمیکل ری ایکشنز ہوں گے، ان کیمیکلز کے اکارڈنگ دودھ کو زیادہ وقت معدے میں رہنا پڑے گا، لسی کو زیادہ وقت معدے میں رہنا پڑے گا، جوس کو زیادہ وقت معدے میں رہنا پڑے گا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، آپ سحری میں ان چیزوں کا کھانے کے ساتھ اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ کہ ہمیں پیاس کی شدت یہ محسوس نہ ہو، ایک لمبا وقت ہم نے رکنا ہے، تو میرے محترم بھائی اور بہنوں سبز الائچی کا کعوہ، جس کو گاوا بولتے ہیں عرب میں، یہ لوگ بکثرت استعمال کرتے ہیں، اور یہ عرب کی حدت گرمی کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس گرمی کی حدت سے تو یہ لوگ گاوا پیتے ہیں۔ سبز الائچی میرے محترم بھائی اور بہنوں، اگر وہ طریقہ وہ گاوا نہیں ملتا تو 3-4 سبز الائچیاں منہ میں رکھ کے اس کو اچھی طرح چبا چبا کے کھا لو۔ یہ سب سے بہترین ایسیڈیٹی کا علاج، یہ بہترین آپ کے منہ سے خوشبو آئے گی اور آپ کا بہترین دن گزرے گا، یہ پیاس کی شدت کو ختم کرے گا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ جو سحری ہے کوشش کرو کہ اس میں جو ہم کھانا کھائیں مٹی کے برتنوں میں پکا ہوا کھانا کھائیں، سرسوں کے تیل میں بنا ہوا کھانا کھائیں۔ پراٹھا کھانا چاہتے ہو، بہترین پراٹھا واللہ سرسوں کے تیل کا ہے۔ ایک بار میرے کہنے پہ اس رمضان المبارک میں آپ کیا کریں، جب آٹا گوندیں اس میں سرسوں کا تیل ملائیں۔ جب آپ پراٹھا بنانے کے لیے آئل یوز کرتے ہو، دیسی گھی استعمال کرتے ہو، ایک بار سرسوں کے تیل کا پراٹھا بنا کے دیکھو۔ پسند آئے تو کیری آن کر لیجئے گا، نہیں پسند آئے تو چھوڑ دیجئے گا۔ واللہ یہ سرسوں کے تیل کا پراٹھا زود ہضم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو بنڈل آف انرجی دے گا۔ مٹی کے برتن میں کھانا بناؤ، سرسوں کے تیل میں کھانا بناؤ، چینی بالکل بند کر کے میرے محترم بھائیوں گڑ استعمال کرو۔ پتھر والا نمک جس میں 84 منرلز ہیں، خود پنک ہمالین سالٹ گھر میں لا کے کوٹ کے پیس کے اس کو استعمال کرو۔ اور میرے محترم بھائیوں روٹی کون سی کھانی ہے؟ اس آٹے کی روٹی کھائیں گے جس میں چوکر ہے، جس میں سوجی ہے، جس میں میدا ہے، جس میں فائبر ہے۔ اور یہ آٹا ملنا تھا پتھر کی چکی سے۔ واللہ میں تو اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پتھر کی چکی کا آٹا، اس کے ساتھ دین جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، ان کے ہاتھوں پہ گٹے کیوں بنے تھے؟ چکی چلا چلا کے۔ وہ خاتون جنت، وہ جنت کی عورتوں کی سردار، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے کندھے مبارک پہ ان کے لیے چکی لے کے آئے تو ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارا نبی اس وقت تک کوئی کام، کوئی بات، کوئی عمل نہیں کرتا جب تک ہم ان کی طرف وحی نہیں کرتے۔ تو یہ چکی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ کی مرضی سے نہیں دی؟ میرے محترم بھائیوں، سحری کے وقت پراپر گندم کا آٹا، اس کی بنی ہوئی پراٹھا بناؤ۔ سادی روٹی بنانا چاہتے ہو تو تب بھی، اور اگر پراٹھا بنانا چاہتے ہو تو بہترین چیز سرسوں کے تیل کا پراٹھا بناؤ۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، سحری کے وقت 70% اپنے پورے دن کا کھانا کھاؤ، کیونکہ رب تعالیٰ کو کمزور مومن کی نسبت طاقتور مومن پسند ہے۔ اور میرے محترم بھائی اور بہنوں، ایک بات یاد رکھیے گا، اس سحری میں کوئی ایکسٹرا فوڈ، ایکسٹرا انرجیز نہیں، وہی جو ترتیب ہم عام دنوں میں 60%، 30% اور 10% بتاتے ہیں، اسی کو مینیج کر کے آپ نے اپنا جو سحری کا کھانا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سحری میں برکت رکھی ہے،
اور اس وقت ہمیں ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. یہ جو آپ کی جتنی آرٹیفیشل چیزیں، آپ کی پروسیس چیزیں، آپ کی کیمیکل والی چیزیں، آپ کی فروزن چیزیں، آپ کی سارے کے ساری کین والی چیزیں، آپ کے فاسٹ فوڈ، آپ کے جنک فوڈ، آپ کے آرٹیفیشل فوڈز، آپ کے سارے سافٹ ڈرنک، انرجیٹک ڈرنک، فزی ڈرنک، کاربونیٹڈ ڈرنکس، ان چیزوں سے اوائڈ کریں. میرے محترم بھائی اور بہنوں، جس چیز میں برائلر چکن ہے اس سے اوائڈ کرو، اس سے اوائڈ کرو. دیسی مرغی لو، مچھلی لو، مٹن لو، یہ بہترین چیزیں ہیں. اور 40 دن میں ایک بار بیف استعمال کرو. میرے محترم بھائی اور بہنوں، سحری کے اوقات میں ہماری عادت نہیں بنی. ان چیزوں کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو یہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ ایک بار آپ اپنی سحری کو اچھا استعمال کر کے دیکھو، ان چیزوں کو یوز کر کے دیکھو. بہترین سحری تو وہی ہے جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری سحری میں برکت رکھی ہے. سحری کھانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. سحری کا کھانا برکت کا کھانا ہے. اور میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کمزور مومن کی نسبت طاقتور مومن پسند ہے. اور اس کے لیے میرے محترم بھائی اور بہنوں، رب تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایک پوری تفصیل اس سے ہمیں آگاہ کر دیا. میرے محترم بھائی اور بہنوں، بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مومن ایک آنت کھاتا ہے، کافر 7 آنتیں کھاتا ہے. روزے کا مقصد پیٹ کو بھرنا نہیں، سحری کا مقصد پیٹ کو کھچا کھچ بھر نہیں لینا. حکیم لقمان کیا فرمایا کرتے تھے؟ کم کھانا انسان کھاتا ہے، زیادہ کھانا انسان کو کھاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کھانا ہمیں ہی کھانا شروع کر دے. اپنی بھوک کے، بخاری کی صحیح حدیث ہے، 3 حصے کرو. ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، اور ایک حصہ نفس کے لیے چھوڑ دو، ہوا کے لیے چھوڑ دو. میرے محترم بھائی اور بہنوں، اگر ہم پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی ہر چیز کو لے آئیں گے، اپنی سحری کو لے آئیں گے، اپنی افطاری کو لے آئیں گے، اپنے قیام کو لے آئیں گے، اپنی نمازوں کو لے آئیں گے، ایک ایک عمل جب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، ہمارے سارے زندگی کے معاملات سہل ہو جائیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 100% اسلام کو سب سے پہلے سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکانوں میں انسان ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.